میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سر مبارک پر تاج نبوت رکھا گیا تو آپ اسی بلد امین میں موجود تھے. آپ مکہ المکرمہ کے اندر تھے اور پہلی وحی مکہ ہی کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی، جس میں تعلیم و تعلم کی بات کہی گئی اور اللہ تعالیٰ کی نام سے شروع کرنا اور اللہ کا تعارف دیا گیا. پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ معاملہ پیش آیا جو معاملہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ پیش آیا تھا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن عزیز سے جلا وطن کرنے کے متعلق قریش مکہ کی اور کفار مکہ کی سعی اور کوشش، جس کے متعلق اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے وقت ایک عیسائی عالم دین ورقہ بن نوفل نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے رشتہ دار ورقہ بن نوفل جو آسمانی کتابوں کے عالم تھے اور عیسائی عالم تھے ان کے پاس لے کر گئے. انہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ واقعہ سنا، ناموس اکبر جبرائیل امین کا آپ کے پاس آنا، آپ کو دبوچنا، آپ کو اقرا کا کہنا، الفاظ کا نزول، الفاظ کا سامنے پڑھنا، اس کا سننا. اسی کے بعد ورقہ بن نوفل نے ایک بڑی بات کہی تھی جو اس نے اسلامی صحف اور اسلامی کتب کے اندر اور اس نے انجیل کے اندر اور زبور کے اندر اور توریت کے اندر پڑھی ہوئی تھی. اس نے کہا دیکھو آپ کے پاس وہ ناموس اکبر وہ فرشتہ آیا ہے جو اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتا تھا، اور یہ آپ کے کلمات وحی کے کلمات ہیں. اب آپ کو نبوت کے لیے اعلان کرنا ہے، لیکن کاش میں اس وقت تک زندہ ہوتا یا میں زندہ رہتا کہ جب آپ دین کی دعوت اعلانیہ اعتبار سے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے اور آپ کی قوم کے لوگ جو آپ کو صادق الامین کہتے ہیں اور مکہ کا سب سے باشعور انسان، سب سے زیادہ حیا والا نوجوان، سب سے زیادہ بہتر آدمی اور صادق و امین کہتے ہیں، آپ کے نام لینے کو اپنے لیے عیب تصور کرتے ہیں، وہ آپ کو یہاں سے نکالے گا. تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کیا میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کیا میرے ساتھ ایسا ہوگا؟ کیا ایسا معاملہ میرے ساتھ ہونے والا ہے؟ تو ورقہ نے کہا ہاں یہ سب کے ساتھ ہوا ہے، تمام انبیاء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، آپ کے ساتھ بھی یہ معاملہ ضرور ہوگا کہ آپ کی قوم آپ کے لیے ایسے حالات پیدا کرے گی کہ آپ کو مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانا پڑے گا. جب ہجرت کا معاملہ آیا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کو دکھایا گیا، مدینہ المنورہ کو دکھایا گیا، طابہ کو دکھایا گیا، طیبہ کو دکھایا گیا. تو آپ دیکھتے ہوئے اس جگہ کو یوں محسوس کرتے ہیں اور ہجرت سے پہلے آپ اس کا یوں انداز بیان کرتے ہیں. آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کو دیکھا تو اتنی محفوظ مجھے دکھائی دی وہ دھرتی میرے لیے، جس طریقے سے ایک فوجی اور جو ہے نوجوان ایک
جو ہے فوجی آدمی اپنے آپ کو زرہ پہن کر اس کے اندر اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتا ہے، میں اس طریقے سے خواب میں جب مجھے دکھائی گئی یہ جگہ کہ چاروں طرف سے اس کو گھیرا ہوا ہے پہاڑوں نے، اور بہتر اور اچھے انداز کے اندر میں اس کے اندر موجود ہوں، تو مجھے اس کو اس طریقے سے محفوظ دکھائی دیا کہ یہ میرے لیے ایک درع کی مانند ہے، میں اس کے اندر محفوظ طریقے سے رہوں گا۔ یہاں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں اور جس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیش بہا ویسے دعائیں ہیں، جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی دعا مکہ المکرمہ کے لیے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے لیے بے شمار دعائیں کی۔ اس مدینہ کا نام اس سے پہلے یثرب تھا، اور قرآن نے اس کا نام مدینے کا نام مدینہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عزیز سورہ نور آیت نمبر 120 کے اندر اس کو مدینہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما كان لأهل المدینہ وممن حولهم من العراب، اہل مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں، حولہم اس کے گرد و نواح میں جو اعراب لوگ ہیں، یہاں مدینے کو لفظ مدینہ سے اللہ تعالیٰ نے یاد فرمایا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرے مقام کے اندر بھی جو ہے مدینے کو لفظ مدینے کے اعتبار سے اور ایک خاص حیثیت سے، خاص عقیدے کے ساتھ بیان کیا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اہل مدینہ میں سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو نفاق کے اوپر پلٹ جائیں گے، ہم ان کو جانتے ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے ہیں۔ یہاں عقیدے کی خاص بات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب عظیم کے اندر بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل مدینہ میں، مدینے والے لوگوں کے اندر ایسے منافق لوگ موجود ہیں، اے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان منافقین کو میں پہچانتا ہوں، آپ نہیں پہچانتے ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، آپ ما کان ما یکون کا علم نہیں رکھتے ہیں، آپ ما فوق الاسباب کا علم نہیں رکھتے ہیں، آپ کو تحت الصراع اور تحت جو ہے صدرہ کا علم نہیں ہے، آپ کو اتنا علم ہے جتنا علم میری طرف سے آپ کو عطا کیا گیا ہے، آپ ما کان ما یکون کا علم نہیں رکھتے ہیں۔ اور اہل مدینہ میں اس انداز کے لوگ ضرور اس دور کے اندر موجود تھے کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانتے تھے، مگر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہ تھا کہ یہ لوگ مجھے، اور اسی لیے قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، اور قرآن نے کہا کہ مدینے میں ایسے لوگ موجود ہیں اہل مدینہ میں جن کو میں جانتا ہوں وہ منافق ہیں، اور آپ نہیں جانتے ہیں کہ وہ منافق ہیں، آپ کو ان کا علم نہیں، مجھے ان کا علم ہے۔ اور یہی بات رہی کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل مدینہ میں، یہود مدینہ نے جب تکلیف پہنچانے کا سوچا تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تک بھی موجود نہ تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ میں، ایک مقام پر، ایک غزوے میں جس حالات کے اعتبار سے بھوکے اور پیاسے ہوئے، اور وہاں یہود نے یہ انتظام کروایا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کھلا دیا جائے، جس کی وجہ سے، سہم کی وجہ سے آپ جو ہے اس دنیا سے چل بسے، گویا آپ شہید ہو جائے، آپ اس دنیا میں موجود نہ رہیں۔ اور یہاں تک علم حاصل کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بکری کے گوشت میں کون سے عضو کو زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اتنا علم حاصل کرنے کے بعد جو زہر دینے کا معاملہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ رہا، وہ یہاں تک رہا کہ اس کو کسی نے بتلایا کہ آپ شانہ یعنی شانے کا گوشت یا ٹانگ کا گوشت اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ پسند فرماتے ہیں، تو اس کو زہر آلود کر دیا گیا، اور اتنا زہر آلود کیا گیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھا جائیں تاکہ ایک جگہ کسی طریقے سے بچنے کا چانس باقی نہ رہے۔ دعوت دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام نہاد مسلم عورت کی دعوت کو قبول فرما لیا۔ قبول فرمانے کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد دسترخوان کے اوپر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ موجود تھے جو بھوکے تھے، وہ ساتھ میں شامل تھے۔
इन्होंने उठाया, गोश्त जो है उसके साथ से लिया, अपने मुंह में डाला, अल्लाह की तरफ से हातमी एतबार से आपको पता चला, वही हो गई कि इसके अंदर जहर है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उगल दिया, आपने थूक दिया, लेकिन सहाबी ने जल्दबाजी के अंदर निगल लिया, क्योंकि भूखे और प्यासे थे। सहाबी इसी वजह से शहादत पा जाते हैं, और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तक आंखों में उस जहर का जोश बाकी रहता था। इससे पता चलता है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई इल्म न था कि भाई कौन कैसा है और कौन कैसा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल के सहाबा को भी इसके बारे में कोई इल्म न था। आप जानिए कि सही मायने में अकीदे के एतबार से ये अकीदे की बात है, और साफ करते आप अपने अकीदे को जाइए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन से बड़ा वली कायनात के अंदर कोई पैदा नहीं हो सकता। अक्सर और बेशतर इंसान का ख्याल रहता है फलां वली, फलां सिलसिला नसब, फलां जानने वाला, फलां शोबदाबाज, फलां सिस्टम वाला। भाईजान कुछ भी नहीं। मैं आपको बतलाऊं कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बाद मुनाफिकीन की लिस्ट बतलाई गई, बाद मुनाफिकीन की लिस्ट बतलाई गई कि फलां 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 शख्स आपकी सफों के अंदर मौजूद है। और ये तमाम के तमाम लोग जो बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी खूबी के साथ, बड़ी आजिज़ी के साथ, और यहाँ तक कि उनका रईसुल मुनाफिकीन जो बड़ा आदमी होता था, जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फरमाने के लिए खड़े होते थे तो पहले खड़ा हो जाता था और लोगों को मुखातिब करके कहता था। यानी अब्दुल्लाह बिन उबई बिन सलूल जो खड़े होकर क्या कहता था, ओ लोगों खबरदार, अच्छी तरीके से सुन लो, जांच लो, परख लो, समझ लो, तुम्हारे सामने वो आदमी बात करने के लिए खड़ा हो रहा है जो मामूली आदमी नहीं है, ये अल्लाह का रसूल है। यानी निफाक को इतना उसने पोशीदा करके और इतने आला अंदाज के एतबार से पेश किया हुआ था कि इंसान समझ नहीं सकता था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूल को भी जब ये लिस्ट आई तो बस सहाबा को पता चला कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फलां सहाबी को चंद लोगों के नाम गिनवा दिए हैं कि वो ये लोग जो है इनके अंदर निफाक है, ये मुनाफिक। जिस सहाबी को बतलाया गया उस सहाबी के पास उम्मत का बहुत अफजल आदमी, जिसके मुतालिक नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाते हैं लौ काना बादी नबियुन लकाना उमर, अगर मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा खुला रहता तो उमर के अंदर ये औसाफ पाए जाते थे कि उनको नबुव्वत मिलती। इतने आला आदमी, इतने अरफा आदमी, इतने मुकाम वाले आदमी, इतने मर्तबे वाले आदमी छुप कर उसके पास पहुंच जाते हैं, कहते हैं आप जरा ये बतला दो, आप जरा ये बतला दो कि कहीं नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जिन लोगों का नाम गिना उसमें उमर का नाम तो नहीं। फिक्र आप देखेंगे कितनी फिक्र थी, और इल्म आप देखेंगे कि उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो उम्मत के सबसे अबू बकर के बाद सबसे अफजल आदमी है, और अबू बकर तमाम उम्मतों में सबसे अफजल आदमी है। जितनी उम्मती, जितने अंबिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम के उम्मती इस दुनिया के अंदर आए हैं, सबसे अफजल उम्मती अगर कोई मौजूद है तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और इसमें सबसे मबाद का अगर आदमी कोई सबसे ज्यादा अफजल और आला और मुकाम वाला है तो वो अब जो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इल्म गैब नहीं रखते थे। तभी जाके सहाबी से पूछा आप जरा बतला दीजिए, नबी इस्लाम ने लिस्ट गिनी है, कहीं मेरा नाम उसमें मौजूद तो नहीं, कहीं मेरे अंदर से निफाक ना पाया जाता हो, कहीं मेरे अंदर जो मौजूद ना हो। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम कितना, तो इसका एक नाम जो रखा गया वो नाम ये था मदीना। ये मदीना अल्लाह ने नाम रखा है, मदीना का माना होता है शहर। और इसी से ये देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उस धरती को इतना सरसब्ज़ शादाब और आबाद और इसी तरीके हजूम और ज्यादा जो है मुकाम और ज्यादा मर्तबे वाला इस वक्त बेआब हो गए। इतनी जो है पहाड़ी वाला एरिया, इतना रेगिस्तान एरिया, इतना मुकाम और मर्तबे वाला और इतना आला मुकाम वाला जो है एरिया अल्लाह ताला ने बना दिया। और इसका एक नाम अल्लाह ताला ने तैयबा रखा। ये नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की हदीस है। तैयबा नाम अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका बतलाया। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी हदीस है, और ये हदीस जो है बुखारी और मुस्लिम की है ना। ये हदीस तैयबा वाली जो हदीस है कि इसको अल्लाह ताला ने, ये बुखारी और मुस्लिम की रवायत है,
صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. بخاری کی حدیث نمبر 1884 ہے اور مسلم کی جو ہے 1334 روایت موجود ہے. اس کے اندر جو ہے فرمایا ہے کہ اس کا ایک نام طیبہ ہے. انہا طیبۃ. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا طیبۃ یعنی المدینہ فانہا تنفی الخبث کما تنفی النار الخبث فی الظہر. فرمایا یہ طیبہ ہے. طیبہ کو طیبہ کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ اس طریقے سے پاک کر دیتا ہے, اس طریقے سے صاف کر دیتا ہے, اس طریقے سے آدمی کو نچیڑ دیتا ہے, اس طریقے سے آدمی کو الگ کر دیتا ہے جس طریقے سے نار آگ جو ہے چاندی کے اندر جو کھوٹ ہوتا ہے تپنے کی وجہ سے بھٹی اس کو جو ہے صاف کر دیتی ہے. اس کو اس لیے طیبہ کہا گیا ہے. اور ایک نام اس کا تابہ ہے. یہ تابہ والا مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے جس کو فرمایا ان اللہ تعالی سمی المدینہ تابہ, کہ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مدینے کا نام تابہ رکھا ہے. یہ تابہ بھی ہے اور اس کا نام تابہ بھی رکھا گیا ہے اور طیبہ بھی رکھا گیا ہے. اور اس کا ایک نام جو میں نے قرآن کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ حشر کی آیت, اس کے اندر اس کا نام جو ہے کیا رکھا گیا ہے؟ اس کا نام دار بھی رکھا ہے. دار ہے. دار کے معنی سکنا کے ہوتے ہیں, دار کے معنی گھر کے ہوتے ہیں. دار عربی کا لفظ ہے اور دار ایسے گھر کو کہتے ہیں کہ جس گھر کو اپنا گھر آدمی کہے. بیت کا معنی عام گھر اور دار کا معنی اپنا گھر, خاص گھر جس کے ساتھ خاص انسیت انسان کو ہوتی ہے. یہ عربی کے الفاظ ہیں. عربی بڑی جاذبیت والی زبان ہے. اس جاذبیت والی زبان میں اس کو اللہ نے دار کہا ہے. والذین تبوأوا الدار, وہ لوگ جنہوں نے اپنا مسکن بنایا دار کو اور ایمان کو, ایمان کو بھی اپنا مسکن یعنی ایمان کو اپنے دل کے اندر بسایا اور مدینے کو اپنا دار بنایا. اس سے پہلے کہ جو لوگ اس کے اندر رہ رہے تھے یحبون من حاجر الیہم, وہ ان لوگوں سے بہت محبت رکھتے ہیں جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی, جنہوں نے اس کی طرف ہجرت کی یعنی دار کی طرف مدینہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کر کے وہاں مہاجر پہنچے ان کے ساتھ پہلے رہنے والے لوگ بہت محبت کرتے ہیں. ولا یجدون فی صدورہم حاجہ, وہ اپنے دلوں میں ایک ذرا ان کے لیے کجی نہیں پاتے, کوئی حاجت نہیں پاتے ہیں. ہمیشہ آدمی نے دیکھا ہوگا, ہمیشہ آدمی دیکھتا ہے, ہمیشہ آدمی کو علم ہے, یہاں تک کہ دو مسافر, دو مصیبت زدہ, دو پریشان کن آدمی ایک جگہ میں جاتے ہیں, آج کی دنیا میں سب سے زیادہ حفاظت والا معاملہ اس کے اندر رکھا جاتا ہے. یعنی کوئی بھی خوشی سے وہاں نہیں جاتا ہے, مصیبت سے جاتا ہے, گناہ سے جاتا ہے, عذاب سے جاتا ہے, یا کسی مصیبت کو پانے سے جاتا ہے, یعنی جیل کے اندر چلا جاتا ہے. تو ایک قیدی دوسرے قیدی کو پسند نہیں کرتا. قیدیوں کو قیدیوں سے بچانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے. عام آدمی کے سامنے کی بات ہی نہیں ہے کہ سامنے والا سامنے والے کو کبھی قبول نہیں کرتا. ہمیشہ انسان سمجھتا ہے یہ یہاں نہ آتا تو میرے لیے کشادگی, یہ یہاں نہ ہوتا تو میرے لیے فائدہ, یہ یہاں نہ ہوتا تو مجھے فائدہ, یہ یہاں نہ ہوتا تو میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا. ہمیشہ انسان یہ سمجھتا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر جنہوں نے مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی اور جو مدینے کے اندر پہلے ایمان لا چکے مسلمان تھے انصار مدینہ, ان کے اندر کوئی رائی کے دانے کے برابر دل میں یہ کجی نہیں تھی کہ یہ یہاں کیوں آ گئے. آپ اندازہ لگائیے, بھائی بھائی کے لیے کجی رکھتا ہے, رشتہ دار کے لیے کجی رکھتا ہے, پڑوسی کے لیے کجی رکھتا ہے, گاؤں والے کے لیے کجی رکھتا ہے, گلی والے کے لیے کجی کو دل کے اندر ٹیڑھا پن رکھتا ہے کہ یار یہ مصیبت نہ آتی تو مجھے ایسا ہوتا, یہ مصیبت نہ ہوتی تو مجھے ایسا ہوتا, ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہوتا. لیکن وہ لوگ اتنے ایمان والے تھے کہ رائی کے دانے کے برابر ان کے دلوں کے اندر کوئی بھی ان کے لیے نہیں. اور پھر اس سے آگے اللہ نے جو ان کا نقشہ بیان کیا ہے وہ بڑا عجیب, وہ یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے اگرچہ ان کو گھاٹا ہی کیوں نہ ہو. اور قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, تو جس نے بخیلی سے اپنے آپ کو بچا لیا وہی کامیاب و بامراد. اگر اس واقعات کے اعتبار سے انصار مدینہ اور مہاجرین کا اگر آپ آپسی اتحاد و اتفاق کو دیکھیں تو آپ کو عظیم معاملہ نظر آئے گا اور عظیم زمانہ یاد آئے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی,
اور یہ جو ہے بخاری شریف کی ایک روایت ہے جس کے اندر، اور مسلم شریف کی روایت ہے جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا معاملہ کیا، بھائی آپس میں کروائی۔ کس کی؟ مہاجرین کی، انصار کے درجات، یعنی جو لوگ ہجرت کر کے مکہ سے مدینے گئے تھے، گسے پٹے، اپنا سامان لوٹے، اپنے گھر کو لوٹے ہوئے بے یار و مددگار لوگ پہنچے تھے، ان کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر دوسرے وہاں کے مالدار جو مسلمان تھے ان کے ساتھ اسلامی بھائی چارہ اور اسلامی اخوت کو قائم کیا، اور ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دے دیا، ایک کو دوسرے کا بھائی قرار دے دیا۔ دو بڑے صحابی جن کو جو ہے آپس میں بھائی بنایا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام بخاری رحمہ نے صحیح بخاری میں اور امام مسلم رحمہ نے صحیح مسلم میں ان کا ذکر فرمایا، اور ان کا ذکر ہے، ایک ہے سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر انصاری صحابی ہیں، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی، اور دوسرے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں بھائی بنایا۔ کس نے؟ کس کو؟ حضرت سعد بن ربیع کو، اور کس کو بنایا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حالت میں مدینے پہنچے تھے آپ کو یاد ہوگا، میں کئی مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر یہاں تقریر کر چکا ہوں، بتلا چکا ہوں، اور وہ نہیں تو آپ خود بھی پڑھ لیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن سے ان کے خاندان والوں نے تمام تر چیزیں چھین لی تھی۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن سے ان کا تمام مال و متاع چھین لیا گیا تھا۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے جسم کے اوپر، جو یہ مکہ کے مالدار تجار میں سے ایک تھے، جب یہ نکلنے لگے تو ان کے جسم کے اوپر سے کپڑے اتار لیے گئے تھے، جسم کے کپڑے اتار لیے۔ یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ جن کو ٹاٹ ملا ایک ساتھی سے، ٹاٹ کا کپڑا بالکل کھجور کی جھالوں، جب مدینہ المنورہ کے اندر داخل ہوتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب نگاہ پڑتی ہے تو فرماتے ہیں عبد الرحمن کیا حال ہے، کس کنڈیشن میں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے تمام تر مال و متاع کو چھوڑ کر صرف ایمان کو بچا کر پہنچا ہوں۔ اشک بہار ہو گئے۔ جو گھر چھوڑے گا، جو باڑ چھوڑے گا، جو دولت چھوڑے گا، جو دھن چھوڑے گا، جو تجارت چھوڑے گا، جو دکانیں چھوڑے گا، جو اپنی کھیتی چھوڑے گا، جو اپنے باغات چھوڑے گا، وہ جب کسی جگہ پہنچے گا بے یار و مددگار ہوگا، اس کے حالات کیسے ہوں گے یہ آپ لوگوں سے ڈھکے اور چھپے نہیں ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی نسلوں کو بھی ایسی آزمائش میں نہ ڈالے، اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، حفظ و امان میں اللہ رکھے۔ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہا عبد الرحمن جا، میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں ایمان بچا کر آ گیا، گویا کہ دنیا کی تمام تر کائنات کی چیزیں بچا کر لے کر آ گیا، تیرا ایمان بچ گیا، دولت بچ گئی، دھن بچ گیا، تاجر بن گیا، سب چیزیں تجھے مل گئی ہیں۔ اور ان کو کیونکہ یہ بہت مالدار تھے مکہ المکرمہ کے اندر، تو ان کو جو بھائی اسلامی اخوت پیدا کی تو مدینہ المنورہ کے سب سے مالدار مسلمان حضرت سعد بن ربیع کے درمیان میں پیدا کی گئی کہ ان کا آپسی جب تعلق ہوگا، کھانا پینا رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا مکان سسٹم ویسا ہونا چاہیے جس طریقے سے اللہ نے اس کو مکہ میں دیا ہوا تھا۔ یہ مالدار آدمی ہے، اس مالدار آدمی کا خیال رکھے گا، لیکن قربان جو مالدار پر اور قربان جو سامنے والے پر۔ رات میں دونوں گھر میں تشریف لے گئے، بیٹھنے کے بعد حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اپنی دولت کو گناتے ہیں، کس کے سامنے؟ اللہ اکبر، ہم بھائی سے چراتے ہیں، ہم پڑوسی سے چراتے ہیں، چچا بھتیجے کا مال کھا جاتا ہے، پڑوسی کا مال کھا جاتا ہے،
बड़ा भाई छोटे भाइयों की जो है गला दबा जाता है, उनका पूरा काट कर खा जाता है। छोटा भाई अगर ताकतवर है तो बड़ों को नजर में रखता ही नहीं है, सबका सब हड़प कर जाता है। जिसको जितनी ताकत है उस ताकत की बुनियाद पर दूसरे को दबाकर दबोच कर अपने हकूक को जो है बालादस्ती में रखता है। लेकिन यहाँ कोई रिश्तेदारी नहीं है, रिश्तेदारी है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी कायम हुई है। एक मक्का का है, दूसरा मदीने का है, एक महाजिर है, दूसरा अंसार है। लेकिन आप अंदाज देखेंगे, अल्लाह अकबर, क्या अंदाज था। तकसीम कारी शुरू हुई, ऐसे बांटना शुरू किया, पूरा माल सामने रखा, बागात को सामने रखा, अपने भेड़ों को सामने रखा, बकरियों को सामने रखा, सबको दो हिस्सों में तकसीम करके अब्दुर्रहमान औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत साद फरमाते हैं कि अब्दुर्रहमान आधा तुम्हारा आधा हमारा। कायम किसने किया है हिस्सा? किसने कायम किया हिस्सा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम करवाया कि तुम भाई हो, इनकी कफाशारी करनी है। मालिक नहीं बनाया, कफाशारी के लिए कहा है। यहाँ हिस्सा किसने कायम किया? अल्लाह ने कायम किया। किसके लिए कायम किया? बच्चियों के लिए कायम किया कि बच्चियों का, औरतों का हिस्सा है हमारी जायदादों के अंदर, रब ने कायम किया है। मुसलमान देने के लिए तैयार नहीं है। बहन अगर एक बार मांग ले तो भाई कहेगा आइंदा इस दरवाजा से दाखिल ना होना, और बेटी एक बार मांग ले तो बाप कहेगा कि मेरे बेटों का कलेजा ना काट के खाना, यहाँ से आइंदा दफा हो जाना, मैंने तुझे शादी करके दे दी, शादी पे खर्चा इतना कर दिया, अब तो मेरे घर में दाखिल ना होना। ये हम जालिम हैं और वे उनके अंदर का। इसीलिए उनको कहा कि तुम्हारे लिए नमूना ईमान है, हमें नहीं नमूना ईमान बनाया है। उनके मुताल्लिक कहा कि ईमान लाओ उनकी तरह तो हदायत पा जाओगे, और अगर उनकी तरह ईमान नहीं होगा तो तुम्हारा ईमान मजबूत और मरबूत नहीं होगा। इसलिए सहाबा को ईमान की शर्त करार दिया। जब कहा तो फिर ये माल था ना, इज्जत को भी सामने कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मुसलमानों जरा अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी। खुद सोचे हम क्या है, हमारे अब के झगड़े क्या होंगे। इस हरी जो है किसी टेनी और शाह के लिए हमें दूसरों के लिए जज्बा क्या होगा, किसी छोटे से बल्लन और बल्हाड़ के लिए हमारा जज्बा दूसरे के लिए क्या होगा, किसी एक दरख्त के लिए हमारा जज्बा दूसरे के लिए क्या होता है, किसी पानी के एक पाइप के लिए उसमें से कलेक्शन लेने के लिए किसी दूसरे के यहाँ हमारा जज्बा क्या होता है। और इन सहाबा का जज्बा क्या था? इस जज्बा ईमानी को अपने लिए नमूना बना लीजिए। अल्लाह की कसम माशरा सुधर जाएगा, तमाम इख्तलाफ खत्म हो जाएंगे, मुकदमात खत्म हो जाएंगे, तुफन खत्म हो जाएगी, घुटन खत्म हो जाएगी, कुरन खत्म हो जाएगी, बात खत्म हो जाएगा, इनाद खत्म हो जाएगा, अगर सहाबा इकराम रिज़वान अजमईन का अंदाज हम अपना लेंगे। अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आप अंदाजा देखेंगे। कहने लगे देखो माल के दो हिस्से हो गए, रब ने मुझे तौफीक दी, मैंने दो निकाह किए। तुम्हारी बीवी वो है जो छीन ली गई, तुम्हारा बच्चा भी वो है जो छीन लिया गया। बीवी भी छीन ली, बच्चा भी छीन लिया, ऊंट भी छीन लिया, माल भी छीन लिया, लिबास भी छीन लिया। बे यार और मददगार पहुंचे हैं, मेरी दो बीवी, मेरी इज्जत, मेरी इज्जत। आए हाय, मुसलमान तो कभी दयूस न था, तो कभी दयूस न था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जन्नत की खुशबू भी दयूस नहीं पाएगा। बागैरत बनिए, बेगैरत मत बनिए। बेटी के लिए फिक्र रखिए, बीवी के लिए फिक्र रखिए। आप जब तक हम अपनी बेटियों और अपनी जो है बहू और अपनी औरतों के लिए हमारे अंदर फिक्र नहीं होगा, हमारा ईमान मजबूत और मरबूत नहीं होगा। फरमाया मैं सामने करता हूं, दो में से जिसको तुम पसंद करोगे आंख से इशारा करना, मैं उसको तलाक दे दूंगा, इद्दत गुजरने के बाद आपका निकाह करवा दूंगा। अब अंदाजा लगा, ये जज्बा ईमानी था, ये जज्बा ईमानी था, ये जज्बा था, ये खुव्वत थी, ये मसवात था, ये ताल्लुक था। कहा जिसको तुम पसंद करते हो उसको तलाक दे दूंगा, तुम निकाह कर लेना। ये अंसारे मदीना। आज भी जितने लोग सऊदी अरबिया की जिंदगी गुजार कर आए हैं, सऊदी अरबिया में रह कर आए हैं, वो कहते हैं कि मदीने के लोग बड़े नरम मिजाज हैं। अल्लाह आलम बिस्सवाब, हम तो जा न सके, लेकिन मैं समझता हूं कि जिनकी अजमत को कुरान ने बयान किया वो बहुत अजीज लोग होंगे।
وہ بہت आला اور मर्तबे वाले लोग होंगे। वो उस वक्त भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है। वो उस वक्त भी बेहतर थे, आज भी बेहतर है। वो उस वक्त ईमान हरारत में हम और आपसे आगे थे, आज भी आगे हैं। उनके अंदर बुराई होकर भी हमसे हजारों दर्जा बेहतर है। ये आप हमेशा याद रखिए। और मौलवियों के भी कहिए कि जुबानों पे ताला रखें। बिलाद अमीन के अंदर बुराई कभी पैदा नहीं हो सकती है। ये अल्लाह ने अपनी किताब के अंदर बयान फरमाया है, रसूलुल्लाह ने अपने हदीसों के अंदर बयान फरमाया है। इसलिए जब भी जुबान खोले, बिलाद अमीन के लोगों के मुतल्लिक खैर की जुबान खोले, अच्छाई की जुबान खोले, बेहतर की जुबान खोले, क्योंकि वो अजमत वाले हैं। तब अल्लाह ने वहां मुकाम दिया हुआ है। अगर उनकी अजमत खत्म हो जाएगी तो रब ने फरमाया है कि अल्लाह ताला मदीने के अंदर इस तरीके से मदीने से उन लोगों को पाक, उन लोगों से मदीने को पाक कर देता है जिस तरीके से भट्टी लोहे की जंग को पाक कर देती है। यानी मदीने के अंदर शर वाला, बुराई वाला हुकूमत क्या आम तरीके से भी नहीं रह सकता। हुकूमत क्या आम तरीके से भी नहीं, तख्तो ताज क्या आम तरीके से भी नहीं रह सकता है, इमामत क्या आम एतबार से भी नहीं रह सकता है। ये अल्लाह ने अपनी किताब अजीम में और मोहम्मद रसूल ने अपनी अहादीस की शरीफा के अंदर कहा है। इसलिए जब भी मक्का और मदीना के मुतालिक गुफ्तगू हो, बलदैन अमीनैन के अंदर गुफ्तगू हो, तो शास्त्रीय गुफ्तगू, इल्मी गुफ्तगू, बेहतर गुफ्तगू, अच्छी गुफ्तगू होनी चाहिए इंसान की। और उसके अंदर इनाद, बोझ, कीना और कपट आम आदमी चलता फिरता इस तरीके की बुछतर बीमार की जुबान खोलते हुए फिरता है कि आदमी ताज्जुब करता है कि क्या हो गया इन लोगों को, कि भले उसमें जब हदीसें इतनी ज्यादा हैं कि वहां बुराई नहीं रह सकती है तो बुरे लोग कैसे रह सकते हैं। उन्होंने कहा भाई अब आप मदीना है, सुबह हुई, ये कहते हैं बारकल्लाह फी मालिका व अहलिका, ये फयाजी है। इंसान को हमेशा हाथ फैलाने वाला नहीं होना चाहिए, हमेशा आदमी को बेनियाज भी होना चाहिए। जब आप बेनियाजी इख्तियार करेंगे पब्लिक से मांगने की तो रब आपको बेनियाज करेगा, और जब अल्लाह की मखलूक से आप मांगेंगे तो रब आपको मजीद और हमें मजीद मोहताज कर देगा। हमें हमेशा फिक्र होना चाहिए कि हम रब के यहाँ मांगने वाले हों, बंदे के यहाँ मांगने वाले ना हों। ये आज़म जो करेगा रब उसको अपना मोहताज करेगा, वो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, हम सब उसके मोहताज हैं। और बंदा जब अल्लाह का मोहताज है तो सबसे ज्यादा हया वाली जात जिसके सामने हाथ फैलाया जाए और वो अता न करे वो रब की जात है। अल्लाह खुद फरमाता है मेरा बंदा जब मेरे सामने दुआ करता है मैं उसके करीब होता हूँ, उसकी दुआ को पूरा करता हूँ, और मेरा दरबार ऐसा है कि मुझे हया आ जाती है कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है तो इतनी बड़ी दरबार से मैं अता क्यों ना करूं, उस दरबार से हमेशा मांगना चाहिए। कहते हैं आप क्या करिए, सुबह हुई, टाइम निकला, मुख्तसर सा निजाम पास, थोड़े से कुछ बचा, छुपा वुपा, कुछ आगे पहले बेचा हुआ, साथियों से मिला हुआ, उस पर जो है गुजारा करने का निजाम। आप जो है कहा दल्लोनी अला सूक, बाजार का रास्ता बतला दीजिए। आज ज़हनी तौर पर इंसान मफलूज है, हम ज़हनी तौर पर मफलूकुल हाल है। हमारा आज मुंतहा है नजर मुसलमान का सिर्फ अपने बच्चे को मजदूर बनाने का। आज हमारा ज़हन मजदूरी का है। आप बड़े से बड़े मुलाजिम बनिए, किसी के मजदूर हैं आप, जितने बड़ी मार जाइए, जितने बड़े आप मुलाजिम बन जाइए। मैं नहीं कहूंगा आप ना पढ़े, आप पढ़े, लेकिन आप मजदूर हैं। आप किसी के रहमो करम पर हैं, हालात पर हैं, लेकिन आप ताजर बनिए तो किसी के मजदूर नहीं। मुसलमान ताजर होता था, मुसलमान का नबी ताजर था, मुसलमान के नबी ने ताजर सदूक होने का इतलाक दिया था, और मुसलमान के नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया था अत्ताजिर सदूक माअन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदा। कहा था सच्चा ताजर नबियों के साथ हशर व नशर होगा, सदूक सादिकीन के साथ होगा, शहदा के साथ उसका हशर व नशर होगा। उसको ताजर करार दिया था। हमेशा तजारत की सोचिए, नीचे वाली मत सोचिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद का सहाबी कहता है दल्लुनी अला सूक, मुझे बाजार का रास्ता बतलाइए, मैं जानता हूं कैसे कमाना है, मैं जानता हूं कैसे खाना। शाम हुई, दिन में जाके मेहनत की, कोई चीज बेची, खरीदी, पनीर खरीदा, शाम में घर में लेकर आ गया, पनीर को लेकर हाजिर हो गया, कहने लगा आज दिन में मैंने जो है कुछ काम किया था,
کچھ پیسے بنے، میں آپ کے گھر میں پنیر لایا ہوں، یہ پنیر آپ بھی تناول فرمائیے، میں بھی کھاتا ہوں، آپ کی چھت سے سہارا لوں گا، میں آپ کے مال سے سہارا لینے کے لیے میں تیار نہیں۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ زمانہ بیتا ہے، وقت بیتا ہے، ٹائم گزرا ہے، تو اسی ٹائم کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایک مقام پر فرمایا تھا، اما عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک وقت ہوگا جنت میں عثمان جو ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلتے اور کودتے داخل ہوں۔ کیسے داخل ہوں گے؟ اچھلتے اور کودتے، یہ عشرہ من المبشرہ میں سے وہ 10 جن کو ایک ساتھ اللہ کے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، ان میں سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انا النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ، پوری حدیث ہے، اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، اور اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں۔ تو وہ جب بات بنی تو کہا بھائی اچھلتے اور کودتے جنت میں داخل ہوں گے، یہ بشارت دی، یہ بشارت اما عائشہ نے سنی، پاس رکھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم موجود نہ تھا کہ میرے بارے میں نبی اسلام نے یہ فرمایا۔ ایک مرتبہ وہی مدینہ ہے، میں تجارت کی اہمیت آپ کو بتلا رہا ہوں، وہی مدینہ ہے، وہی مدینہ، وہ جس مدینے کے اندر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹاٹ پہن کر آئے تھے، اور یہ تجارت کی برکت ہے جو مسلمان بھول چکا ہے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مدینے کے اندر اپنے 300 اونٹوں کے ساتھ جو ساز و سامان سے لدے ہوئے ہیں، ساتھ میں غلام ہیں، ایک آواز پیدا ہوئی، 300 جانور ایک ساتھ چلے تو جو شہر کے اندر کیفیت پیدا ہوگی وہ آدمی سے مخفی نہیں ہے، اور 300 اونٹ چلے تو شہر کے اندر انسان سے مخفی نہیں ہے۔ جب داخل ہوئے تو مدینے کے اندر ایک غوغا مچا کہ فلاں ایریے سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ تجارت واپس آیا ہے، آج غلہ بھی ملے گا، آج کپڑا بھی ملے گا، آج مال بھی ملے گا، آج متاع بھی ملے گا، آج ساز و سامان بھی ملے گا، آج منڈی کے اندر سستا پن بھی ہوگا، آج انتہائی رخیص قیمت پر سستی قیمتوں پر چیز مہیا ہوگی۔ لوگ خوش ہوئے، نکلے، شور مچا، جو شور مچا تو اما عائشہ اپنے حجرے میں تشریف فرما ہے، پوچھتی ہیں کیا شور ہے، کیا گلگلا ہے، کیا وجہ ہے، کیا مسئلہ ہے، کیا ہوا ہے؟ کہا عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ واپس آیا ہے، عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ واپس آیا ہے، اور آج فلاں ایریے سے اس میں بیش بہا اونٹ ہیں، یعنی 300 اونٹ ہیں، اور اس کے اندر ساز و سامان ہے، آج تجارت منڈی لگے گی، ہمیں سستی چیزیں مدینے کے اندر میسر ہوں گی۔ اما عائشہ کہتی ہیں جاؤ عبد الرحمن بن عوف اس کا اپنے کے ساتھ ہوگا، جا کے کہہ دو۔ اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھلتے اور کودتے جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، اچھلتے اور کودتے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ روایت میں نے اپنے کانوں سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ سے سنی ہے۔ یہ پہنچے کیا خوشخبری دینے والا غلام پہنچا، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، وہ مسجد نبوی کی طرف دوبارہ نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ کہا عبد الرحمن اما عائشہ آپ کو سلام عرض کرتی ہے۔ ہائے قربان جاؤں جس کو مومنوں کی ماں سلام عرض کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خوش ہو جاؤ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے کانوں سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اچھلتے اور کودتے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ انہوں نے کہا دعانا ادا کیا، واپس اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے حجرہ عائشہ میں پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، اماں سے سلام کیا، آواز پہچانی تھی، فرمایا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ کہا میں آپ کے پاس عرض کرنے کے لیے آیا ہوں، آپ نے اپنے کانوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ کا غلام میرے پاس گیا تھا، خوشخبری دے کر آیا ہے، بتلاؤ سنا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پردے کے پیچھے سے مومنوں کی ماں کہتی ہے عبد الرحمن ہاں یہ بالکل میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں ہی فرماتے ہوئے سنا تھا۔ اسی وقت کہتے ہیں جب آپ کا یہ قول میرے کانوں کے اندر پڑا تھا، میں نے نیت کر لی تھی کہ اگر اس بات کی تصدیق ہو جائے گی تو 300 اونٹ ماں ساز و سامان میں مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کروں گا۔ اما میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، لسٹ مہیا کر لیجئے، آپ مدینے کے مسکینوں میں میرا مال تقسیم کر لیجئے۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تجارت کی بنیاد پر تھے، مزدور نہیں تھے، کسی غلام نہیں تھے،
اس لیے جب بھی آپ قدم اٹھائیں تجارت کے لیے قدم اٹھائیں. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق بخشے.